سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ ذوق و شوق کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ درود شریف کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر درود شریف کے فضائل کو جمع کیا جائے تو تمام دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں اور درود شریف کے فضائل لکھنا شروع کر دیے جائیں۔ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، جتنے بھی دریا ہیں، جتنی بھی نہریں ہیں، ان تمام کے پانی کو سیاہی کے اندر کنورٹ کر دیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے اور درود شریف کے فضائل لکھنے شروع کر دیے جائیں۔ تمام مخلوق اگر بیٹھ کر درود و سلام کی فضیلتیں لکھنا شروع کر دے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ مخلوق فنا ہو سکتی ہے، مخلوق فنا ہو جائے گی۔ وہ قلم جو ساری دنیا کی لکڑی سے بنائے ہیں وہ قلم ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو پانی جس کو سیاہی میں تبدیل کیا ہے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن درود شریف کی فضیلتیں کبھی نہیں ختم ہوگی۔ سبحان اللہ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ درود شریف کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ مدینے والے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روز انور کا تصور مان کر ذوق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ علی محبتی وعارفہ، کہ جو بندہ شوق و محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کو جانتا بھی ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ چنانچہ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت مبارکہ جو ہے اس کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع، ہمارے بیان کا موضوع بھی کچھ یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ چنانچہ جہان کتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ صرف ایک عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رحمت للعالمین مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ چنانچہ جتنے بھی جہان ہیں سرکار علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آج یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو جو مدد کرنے والا ہوتا ہے غور سے سماعت کیجیے گا، اہل علم کے لیے بیان ہے کہ کوئی بندہ کسی کی مدد کرنا چاہے اور ساری زندگی مدد کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ جو بندہ اس سے بڑا ہوگا تبھی ساری زندگی مدد کر سکے گا۔ مثلا اب قاری صاحب ہیں، یہ اپنی بیٹی کی ساری زندگی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ قاری صاحب اپنے بیٹے سے بڑے ہیں، یہ ان کے والد ہیں، لیکن اگر ان کا بیٹا قاری صاحب کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ
ساری زندگی کی مدد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آئے ان کے بعد دنیا کے اندر ہے. چنانچہ اس آیت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو رب نے تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، حضرت جبرائیل کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت میکائیل کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت اسرافیل کے لیے بھی رحمت ہے. چنانچہ تمام فرشتوں کے لیے بھی سرکار علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سرکار علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجیے انا اول المسلمین، اور ایک اور آیت جو ہے اس کے اندر انا اول المؤمنین، اس کے الفاظ بھی آئے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان، حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان، اور سرکار علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے میں سب سے پہلے اسلام والا ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں. چنانچہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی سرکار علیہ السلام کی ذات جو ہے ان کو پیدا کیا گیا تھا، حضرت موسیٰ سے پہلے بھی سرکار کی ذات کو پیدا کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے پہلے بھی سرکار کی ذات کو پیدا کیا گیا. چنانچہ اتنا ہی نہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پہلے بھی سرکار علیہ السلام کی ذات کو پیدا کیا گیا ہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ٹھیک علم تو نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ مجھے ایک اندازہ ہے کہ جب سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تب سے لے کر آپ تک میں نے ایک آسمان کے اوپر ستارہ دیکھا ہے جو 72,000 سال بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 73 مرتبہ دیکھا ہے. حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو 73 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ ستارہ ایک مرتبہ 72 صدیوں بعد شروع ہوتا ہے اور 73 مرتبہ دیکھا ہے. چنانچہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میں ہوں، وہ ستارہ کچھ اور نہیں ہے وہ بلکہ میرا نور ہی تھا. چنانچہ سرکار علیہ السلام کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے بھی پہلے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا تو سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ میرا نور ہے، اور کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر کس چیز سے شرک نہیں لازم آتا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے نور کو کوئی ٹکڑا ہوا تھا تو سرکار وجود میں آئے ہیں، ایسا ہر کس نہیں ہے. بلکہ اس کو جھوٹ سمجھیں کہ آج آسمان کے اوپر سورج چمک رہا ہے، اس کے سامنے آئینے کو رکھتے ہیں، آئینے کی روشنی آتی ہے، آئینے کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور اس آئینے سے آگے کوئی عکس نکلتا ہے، جیسے وہ سورج کا عکس جو ہے وہ زمین کے اوپر آتا ہے. وہ سورج کا پل نہیں ہے، سورج کا جزء نہیں ہے، سورج کا ٹکڑا نہیں ہے، لیکن وہ بھی روشنی ہے، وہ بھی سورج کا نور ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی فضان سے سرکار علیہ السلام کو پیدا فرمایا. چنانچہ دوبارہ اس آیت کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا
الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے دوسرا نقطہ یہ ثابت ہوتا ہے، اب ہم بتائیں کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کی مدد کرنا چاہے تو وہ اس کے حال کو جانے گا تبھی مدد کرے گا۔ اب کوئی بندہ وہاں دوسرے ملک کے اندر بیٹھا ہے اور مجھے اس کے حال کی نہیں پتا کیونکہ وہ اس کس حالت میں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے تمام علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ جب علم غیب نہیں ہوگا، جب لوگوں کا حال آپ کو پتہ نہیں ہوگا، پھر مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کو ہمارے دلوں کے حالات بھی پتہ ہے، ہماری مالی حالت بھی پتہ ہے، ہماری بدنی حالت بھی پتہ ہے، ہماری روحانی حالت بھی پتہ ہے۔ اب ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اب کوئی بندہ دوسرے بندے سے مدد مانگتا ہے، جب ہم نے کسی دوسرے سے مدد مانگنی ہو تو ضروری ہے کہ وہ ہماری زبان کو بھی جانتا ہو، کیونکہ ہم پنجابی بولتے ہیں، ہماری مادری زبان پنجابی ہے اور قومی زبان اردو ہے۔ اب اردو یا پنجابی کے اندر کسی عربی یا کسی انگریز سے جا کر مدد مانگتے ہیں تو ہم اردو کے اندر سارا اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ رو رو کر، لیکن وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہانی کیا سنا رہا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام ہماری مدد فرماتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام ہماری زبان کو بھی جانتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار اردو کو بھی جانتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے سرکار پنجابی کو بھی جانتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے سرکار انگلش کو بھی جانتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے سرکار پشتو کو بھی جانتے ہیں۔ کسی قوم کی، کسی خطے کی، دنیا کی کسی زبان کو لے لیں، کسی لینگویج کو لے لیں، سرکار علیہ السلام تمام لینگویج کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ تبھی مدد فرما سکتا ہے بندہ جب تمام کی زبانوں کو بھی جانتا ہو۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام تمام دنیا کی زبانوں کو جانتے ہیں۔ وہ جو زبانیں پہلے گزر چکی انہیں بھی جانتے ہیں اور جو آئندہ آئیں گی انہیں بھی جانتے ہیں۔ اور آگے ایک اور عقیدہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ آیت ایک ہے، دیکھیں کتنے عقیدے ثابت ہو رہے ہیں۔ سرکار کا علم بھی ثابت ہو گیا، سرکار علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے پہلی مخلوق ہیں، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ بھی بات اسی آیت سے ثابت ہوگی۔ سرکار ہماری مدد فرماتے ہیں، سرکار ہمارے ہاتھوں کو جانتے ہیں، سرکار ہماری زبانوں کو جانتے ہیں، سرکار علیہ السلام ہمارے ناموں کو جانتے ہیں، ہمارے والدین کو جانتے ہیں، سرکار علیہ السلام مدد کرنے پہ قادر ہیں۔ یہ سب کچھ اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ آگے ایک اور عقیدہ جو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف فرما تھے تو تب تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر لوگ جو ہیں ان کی مدد فرماتے تھے، لیکن آج کچھ لوگ ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سرکار مر گئے ہیں، سرکار زندہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو بندہ مر گئے وہ زندہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس سے خود مدد کی حاجت ہوتی ہے کہ کوئی اس سے غسل دے، کوئی اس سے کفن پہنائے، کوئی اس سے اٹھا کر لحد کے اندر اتار دے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام جیسے اس وقت زندہ تھے، جیسے جس وقت مدینے کے اندر تشریف فرما تھے، جس وقت مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، جیسے اس وقت زندہ تھے، آج بھی اسی طرح زندہ ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ آگے فرمایا یرزق، اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔
نبیوں کو مردہ کہتے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہے، ان کے عقیدے مردہ ہے، وہ خود مردہ ہے، وہ چلتے پھرتے مردہ ہے، اور نبی جو ہے وہ زمین کے اوپر تشریف فرما ہو کر بھی زندہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام کی رحمت کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام زندہ کے لیے بھی رحمت ہے، موجودہ کے لیے بھی رحمت ہے، آنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صرف جانوروں کے لیے نہیں بلکہ جو پتھر، جو جامد چیزیں ہیں ان کے لیے بھی سرکار علیہ السلام رحمت ہے۔ آئیے رحمت مصطفیٰ کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک عیسائی، ایک انگریز، ایک مستشرق وہ ہوتے ہیں جو عیسائی لوگ ہماری کتابوں کو پڑھ کر، ہمارے نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ کر ان سے نکتہ نکال کر پھر ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ میں سے نوجوان جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ سوشل میڈیا پر اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اسلام کے اندر یہ سزا کیوں ہے، اسلام کے اندر یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے، آئے دن اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والے حقیقت میں کون لوگ ہیں؟ یہ عیسائی لوگ ہیں جو دین مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن کو پڑھ کر صاحب قرآن اور سرکار علیہ السلام کی امت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک عیسائی اس نے قرآن مجید اور سرکار علیہ السلام کی احادیث، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا ہے، جس سے متاثر ہو کر تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سرکار علیہ السلام کی سیرت کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا جس نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، وہ عیسائی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام صحابہ کے مجمع کے اندر تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جان و مال، میری آل اولاد آپ پر قربان، 3 دن ہو گئے ہیں، میرا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے اور میری مدد فرمائیے کہ وہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ 3 دن ہیں، ہو گئے ہیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، اس بچے کی ماں سوئی نہیں ہے، کچھ کھا نہیں سکی ہے، بس اس بچے کے فراق کے اندر روتی رہتی ہے، اس بچے کی محبت کے اندر روتی رہتی ہے۔ جب وہ صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کرتے ہیں تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو کر سرکار علیہ السلام کی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کا بچہ جو فلاں باغ کے اندر کھیلتا ہوا دیکھا تھا۔ تو وہ صحابی جب سنتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں باغ کے اندر کھیل رہا تھا، تو وہ صحابی جو ہے دوڑ کر فوراً بچے کی طرف جانے لگتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام انہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ 3 دن ہو گیا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور اس کی والدہ نے بھی کھانا نہیں کھایا، اس کی محبت کے اندر نیند بھی نہیں آئی ہے، دل کو قرار بھی نہیں آیا ہے، تو آج ابھی اطلاع ملی ہے، میں جا رہا ہوں تاکہ اس کو بلا لوں۔ تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اس کو بلا لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب اس کے پاس جاؤ تو اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اے میرے لال، اس کو یہ نہیں کہنا کہ اے میرے پیارے، اس کو اس کے نام سے بلانا ہے، اس کو بیٹا کہنا نہیں بلانا ہے، اس کو اس کے نام سے بلانا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، میں اس کو اس کے نام سے کیوں بلاؤں، میں اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ کہوں، میں اس کو اپنا لال
وصیت کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس کو نام سے بلانا ہے بیٹا نہیں کہنا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کی کتنی قدر کرتی ہے وہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جانتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اچھے اخلاق سنائیں اور اچھے اخلاق بتائیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، تاکہ بچے جو ہم بڑے ہو کر وہ والدین کا کہا مانیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو بھی بڑا سننے سے عمل کرنے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.